بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی ہمارا کولنگ ٹاور کے سلسلے میں لیکچر نمبر 2 ہے، یہ اس مضمون کا لاسٹ لیکچر ہے۔ تو ہم جو مسائل کولنگ ٹاور کے رہ گئے تھے وہ ہم بحث کرتے ہیں۔ اس میں میں نے یہ سارے مسائل اسی میں باقی کیے آگے، تو ڈیٹیل نہیں بتائی تھی، وہ زیادہ موضوع یہاں نہیں لکھا جا رہا، تو وہ آپ کو ویسے زبانی بتا رہے ہیں کہ دیگر جتنے مسائل ہیں وہ سارے اسی میں ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کولنگ ٹاور میں پانی ہینڈلنگ ٹریٹمنٹس کے کس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں؟ ایک مضمون تحریر ہے۔ پانی چونکہ یونیورسل سالوینٹ ابزاربنٹ بھی ہے، یہاں بھی اس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں کہ بوائلروں میں واٹر ہینڈلنگ پھر ٹریٹمنٹ تھوڑے فرق کے ساتھ اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ بوائلروں میں شدید گرم ہاٹ پانی سے واسطہ پڑتا ہے، اسٹیم سے بھی واسطہ پڑتا ہے، جب سے کولنگ ٹاور میں نیم گرم پانی جس کو وارم واٹر کہتے ہیں واسطہ پڑتا ہے۔ کولنگ واٹر کے سلسلے میں 2 قسم کے مسائل، ایکسچینجروں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایکسچینجروں کو مسائل پیش آتے ہیں، اور کولنگ ٹاور کا نقصان، یعنی ایکسچینجروں کا نقصان ہوتا ہے پانی کی وجہ سے اور کولنگ ٹاور کا پیش آتے ہیں۔ ایکسچینجروں کے درپیش مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مثلا دھاتی مٹیریل کا کروجن کی وجہ سے کھایا جانا، ٹیوبوں کو کھایا جانا، اسکیلنگ ہو جانا، ڈیبریز کنکریاں ریت روڑیاں کی وجہ سے ٹیوبوں کا بلاک ہو جانا، یہ وہ جو ایکسچینجر ٹیوب کروجن کی وجہ سے کروجن مادے بھی ٹیوب کی تھکنیس کو کم کرتے ہیں، اسکیلنگ بھی ہو جاتی ہے، کم کریں بلاک کا کام بھی کرتے ہیں، کروجن مادے بلاک بھی کرتے ہیں، اسکیلنگ والے بھی بلاک کرتے ہیں، جس سے ٹیوب پھٹنے کے علاوہ ہیٹ ٹرانسفر بھی رک جاتی ہے۔ پریشر کی وجہ سے کئی مرتبہ یا وہ کروجن کی وجہ سے اتنی کمزور ہو جاتی ہے، اس پریشر میں ٹیوب پھٹ جاتی ہے۔ وہ پریشر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ عام طور پر کولنگ واٹر کا پریشر 6 kg پر اسکوائر سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ وہ اس کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ نیم گرم پانی الجی کائی بیکٹیریا کی پرورش کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ ان چیزوں کے لیے بڑے مفید ہوتا ہے، یہ یہاں پرورش پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ کھلا ماحول پایا جاتا ہے، اس لیے آکسیجن کے اجزاء کے لیے بھی صورت کر آکسیجن بھی بہت ہوتی پانی میں، حل ہوئی ہوتی۔ مزید برآں ڈراٹ فین جو ہوتے ہیں آئی ڈی ہو یا ایف ڈی ہو، موسمی گرد اور کیمیکل بھی سکشن کر کے آلودہ کرتے ہیں۔ موسمی گرد لیتے ہیں، آندھیاں وغیرہ لیتے ہیں، اور جو اگر پلانٹ میں کچھ کیمیکلز یوز ہوتے ہیں جیسے امونیا ہو فرٹیلائزر میں یا اور کیمیکلز ہوں تو وہ بھی سیکشن میں آ جاتے ہیں۔ ان سب وجوہات سے درجہ ذیل جنرل مسائل پیش آتے ہیں۔ نمبر 1 کروجن ہو جاتی ہے۔ کولنگ ٹاور میں حل شدہ آکسیجن اور اس وجہ پیدا ہونے بیکٹیریا بایولوجیکل کروجن پٹنگ لو پی ایچ کروجن پیدا کرتے ہیں، اس کے پانی کی لائنیں اور دیگر ذاتی اشیاء تباہ ہونے کو آ جاتی ہیں۔ بڑی لائنیں بھی تباہ ہوتی ہیں اور چھوٹے ایکسچینجروں کے بھی، کولروں کو بھی۔ کئی مرتبہ یہی کروجن سیمنٹ اور کنکریٹ کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یعنی کولنگ ٹاور کی جو کنکریٹ اور ہیوی لیکیج پوری شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ نقصان ہونے کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے، اور قیمتی آورز بھی ضائع ہوتے ہیں۔ قیمتی آورز اس لیے کہ ہمیں شٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے اور ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ اسکیلنگ کولنگ واٹر کا اصل استعمال ہیٹ ایکسچینجروں کے لیے ہوتا ہے۔ ان ایکسچینجروں میں ہیٹ کا تبادلہ ہونا ہوتا ہے، اس نتیجے میں پانی میں کچھ حل شدہ یا نا حل شدہ مادے ہوتے ہیں، کیلشیم میگنیشیم کے مرکبات کولنگ ٹاور کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مادے نہ صرف ایکسچینجروں ٹیوبوں پر جم کا اسکیل بن جاتے ہیں، ہیٹ تبادلے میں کھڑی کرتے ہیں، اور کولنگ ٹاور میں بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بتا دیں کہ ہم کولنگ واٹر کی اسکیلنگ کو اس طریقے سے ہم ڈیمن واٹر بوائلر میں فیڈ کے یہ نہیں فیڈ کر سکتے، یہ اتنا زیادہ مقدار میں تیار کرنا اور ویپوریٹ کرا دینا بہت مہنگا کام، اس کے لیے عام پانی استعمال کیا جاتا ہے، عام جنرل واٹر، تو اس لیے آپ کو بتائیے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس لیے انسولیشن اثر سے ایکسچینجروں اور کولنگ ٹاور دونوں کی کارکردگی گر جاتی ہے، اس کے انرجی کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ کولنگ ٹاور میں ایکسچینجروں سے آنے والے گرم پانی کی وجہ سے دونوں میں کیلشیم میگنیشیم کے کاربونیٹس سلفیٹس اور نائٹریٹس مرکبات پہلے جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی ریتلے مادے کی ایسے مٹیریل بھی جمتے رہتے ہیں۔ فاؤلنگ کا مطلب چوک ہو جانا، بند ہو جانا، فاؤلنگ چوکنگ۔ یہ مسئلہ کولنگ پانی میں ڈرٹ مٹی ڈسٹ بریک مٹی ڈسٹ اور ڈیبریز کنکریاں، یعنی یہ کنکریاں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ کولنگ ٹاور کی دیواریں جب ٹوٹتی ہیں تو ان کی کنکریاں آتی ہیں۔ اچھا 3D یعنی داخل ہونے سے، یہ 3D کہلاتا ہے، داخل ہوتا ہے۔ ڈرٹ عام طور پر کروجن پروڈکٹ سے آتی ہے، سیمنٹ بھرنے وجہ وغیرہ سے داخل ہوتی ہے،
یا پھر ڈسٹ ڈراٹ فینل کی وجہ سے ہوا کے ساتھ آتی ہے، یا پھر ڈیبریز بڑی ڈوریاں کولنگ ٹاور کے بھرنے کی وجہ سے کنکریٹ، سیمنٹ اور پلاسٹک شیٹیں بھی ٹوٹتی رہتی ہیں، ان کی وجہ سے آتی ہے. جن پر پانی گرتا ہے، پانی کا وہ جو ہے نا وہ یہ شیٹیں ریزیڈنس ٹائم بڑھاتی ہیں، اور وہ شیٹیں پانی کے لوڈ کی وجہ سے کئی مطلب ٹوٹتی جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ پانی کی پریشر کی وجہ سے پمپوں سے گزر کر چھوٹے چھوٹے ریزے وہ شیٹوں کے وہ ایکسچینجروں میں رک کرتے ہیں، اور پانی کے وزن یا کسی دیگر وجوہات سے یہ ٹوٹ جاتی ہے. فاؤلنگ کرنے والے اشیاء سے کارکردگی بری مطابق مرمت کے اخراجات اور ڈاؤن ٹاور. یہ ہم نے ساری اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو آپریٹر جو کولنگ ٹاور پر کام کرے گا وہ ان چیزوں کو سمجھے گا، پھر ان کا ریکٹیفیکیشن بھی کرے گا، اور جب تک اس کو سمجھ نہ ہو کہ یہ کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں ان کا حل بھی تلاش نہیں کر سکتا. بیولوجیکل کنٹیمنٹس. کولنگ واٹر میں مختلف بیکٹیریاز کے لیے بہت مفید نیوٹرینٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا بیکٹیریا کے لیے جو لکڑی کے اجزاء یہ بڑے اچھے ان کے نیوٹرینٹ ہوتے ہیں. کیلشیم میگنیشیم کے مرکبات، حل شدہ آکسیجن اور نیم گرم پانی ان کی پرورش انتہائی سازگار ماحول ہے، جس وجہ سے کائی کی تہیں جم جاتی ہیں. ایک قسم کی فلم سی جم جاتی ہے کائی کی، جس سے شدید قسم کی انسولیٹنگ خصوصیت یعنی عام کیلشیم کاربونیٹ اسکیلس ہیں. کولنگ ٹاور میں تو یہ چیز اتنی وہ نقصان نہیں دیتی، لیکن یہی چیز جب وہ کنڈینسروں میں جم جاتی ہے تو یہ نقصان دیتی ہے. یہ انسولیٹنگ اسکیل نہ صرف کولنگ ٹاور کی کارکردگی انتہائی گرا دیتی ہے بلکہ ہیٹ ایکسچینجر کا بھی ستیہ ناش ہوتا ہے. مزید برآں بیولوجیکل کنٹیمنٹ تیزابی ماحول کو جنم دیتے ہیں. یہ بیولوجیکل جو بیکٹیریاز ہیں جب مرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتایا کہ یہ مرتے بھی رہتے ہیں، اور وہ یہ جو ہے نا تیزابی ماحول پیدا پی ایچ گر جاتے ہیں اور کروجن میں تیزی آ جاتی ہے. یہ پی ایچ تیزابی ماحول پیدا کرتے ہیں اور پی ایچ گرا دیتے ہیں. درجہ ذیل مسائل جو کولنگ ٹاور کا کنٹینیوس انٹرمیٹنٹ بلو ڈاؤن کرنے کا پروگرام بنا ہوتا ہے. اس کا بھی پھر بلو ڈاؤن کرتے ہیں، اس کو کنٹینیوسلی بلو ڈاؤن کرتے ہیں اور انٹرمیٹنٹ بلو ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ یہ مادے کافی سارے نکل کر ڈرین ہو جائیں. اس کے علاوہ مختلف کیمیکلز کی ڈوزنگ کا پروگرام بھی کرتی ہے. ہیٹ ایکسچینجروں کولنگ ٹاور کے واٹر کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں؟ حل یہ سوال یہ ہے. ویسے تو اس کا حل بہترین واٹر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی شدید کروجن یا کسی اور وجہ ٹوب پھٹ بھی جاتی ہے. زیادہ تر بڑے ایکسچینجر کو دو حصوں لیفٹ اینڈ رائٹ میں بنایا جاتا ہے. ضرورت کے تحت ایک حصے کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر کسی وجہ ٹوب پھٹ جائے اس کا اظہار ہارٹ ویل کے لیول کنٹرول میں دقت یا دیگر آپریشن میں مشکلات ہیں. یعنی اگر ٹیوب پھٹ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیمن واٹر جو اوپر سے آ رہا ہے اس میں یہ کولنگ واٹر شامل ہو جائے گا، تو ہارٹ ویل کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کو کنٹرول میں نہیں رہے گا. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی وہ جن ایکسچینجر کی ٹیوب پھٹ گئی ہے. ایسے موقع پر مشین پر لوڈ کو کافی کم کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک پورشن کو مکمل آئسولیٹ کر دیتے ہیں اور اسے کھول لیتے ہیں. طریقہ کار سے معائنہ کیا جاتا ہے کون سی ٹیوب یا ٹیوبیں بلاک ہیں. انہیں اپنا طریقہ کار سے مطلب ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، انہیں پلگ کر دیتے ہیں، اس وقت چینج نہیں کر سکتے، اور سالانہ ٹرن اراؤنڈ میں مرمت یا ریپلیس کر دیتے ہیں. بعد میں فل ایکسچینجر کو سروس میں لے لیتے ہیں. دونوں حصوں کی ٹیوبوں کے پھٹنے پر مشین کا شٹ ڈاؤن کر کے یہ کام کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ جی بجلی پوری نہیں آ رہی ہے، تو یہ ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پاور ہاؤس میں کے لوڈ کی کمی کی پیشی کی جاتی ہے. اچھا یہ آپ ایک بات کرتے ہیں، جبکہ آئل کولر میں ایسے مسئلہ نشاندہی پر فوراً ہی اسٹینڈ بائی کولر کو سروس میں لے کر ٹیوب کو پلگ کر دیا جاتا ہے بشرطے کہ ٹوٹل شٹ ڈاؤن نہ ہو جائے. ابھی ایک نیا سسٹم ایجاد کر لیا گیا ہے، اس میں ٹیپ راک بالز چھوٹی چھوٹی گیندیں ہوتی ہیں، یہ سپلائی کرتی ہیں کولنگ ٹاور کی کمپنیاں. یہ پلاسٹک یا ربڑ کی ٹائپ کی اسفنج ٹائپ کی گیندیں ہوتی ہیں جسے پلاسٹک اور ربڑ کو ملا کر بنائے. یہ جو ہے نا ہاتھ سے دبانے پر یہ دب جاتی ہیں. یہ جو گیند ہے یہ چھوٹی سی گیند ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں. یہ اگر آپ باہر اچھالیں تو تھوڑی سی اچھلتی ہے. تو یہ اس قسم کی ہوتی ہے. جب ٹیوب میں سے گزرتی ہے تو وہ
ट्यूब से डाया में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मामूली सी ज़्यादा होती है, तो वो ट्यूब से रगड़ खा कर गुजरती है, तो पानी का प्रेशर उसको गुजारता है और वो स्केल जितनी है सफाई करती जाती है, जिसमें टेपराक बाल से रनिंग मशीन के दौरान किसी हद तक एक्सचेंजर सफाई करते हैं। ये ट्यूबें एक्सचेंजर में डाली जाती हैं, आगे हम बताते कैसे डालते हैं। इस सिस्टम में ख़ास मटीरियल रबड़ की गेंदों बाल से जो डाया के साथ ट्यूबों से मामूली ज़्यादा होती हैं, उनसे काम यही है। एक पंप होता है, मतलब इन गोलियों को कूलिंग वाटर के साथ एक्सचेंजर की ट्यूबों में सर्कुलेट कर, जहाँ वो जो है ना सक्शन हो रही होती है, सक्शन के साथ वो एक पंप में ये ट्यूबें कैच की जाती हैं और वहाँ पानी कूलिंग वाटर को थोड़ा सा वहाँ से एक छोटी सी इम्पल्स लाइन से लिया जाता है और वो पंप करता है और पंप के साथ वो गेंदे भी करता है। स्पेशल पंप होता है, को एक्सचेंजर पर लगाया गया था। वो जब पंप करता है तो वो आगे मेन पानी में शामिल हो जाती हैं, लाइन उसके साथ कनेक्टेड होती है, तो वो सारी की सारी ट्यूबों से गुजर जाती हैं। जब ट्यूबों से गुजर जाती है डिस्चार्ज लाइन में आती हैं तो आगे एक स्ट्रेनर लगा होता है। स्ट्रेनर से ये होकर गेंदे स्लिप होकर दूसरी एक लाइन के ज़रिए वापस उसी पंप की सर्कुलेशन को आ जाती है और जो उसका जो कचरा है वो स्ट्रेनर पर छोड़ जाते हैं। ये वो जो है स्ट्रेनर पर जब छोड़ जाती हैं तो स्ट्रेनर चोक हो जाता है, तो जबकि आम कूलिंग वाटर उसमें से गुजर जाता है। आगे हम बात करते हैं, फिर बात समझ आ जाएगी। एक्सचेंजर की इनलेट आउटलेट पर लगे स्ट्रेनर बाल को कूलिंग टावर की तरफ जाने की बजाय स्लिप करा के सर्कुलेशन लाइन में वापसी और मजबूर करते हैं। जब ये टिल्टेड स्ट्रेनर कूलिंग वाटर को तो कूलिंग टावर तक जाने देता है। सर्कुलेशन लाइन पर पंप दो भी हो सकते हैं, स्टैंड बाई भी होते हैं, और लगा हुआ एक गिलास, एक शीशा ये का गिलास बताता है कि बालें आ रही हैं, जा रही हैं, एक बाल पानी के साथ ट्यूब में सर्कुलेट होकर आ रहे हैं। एक ख़ास वक्त के बाद जो आमतौर पर पूरे दिन में 4 घंटे का होता है, ऑपरेटरों को पता है ये रूटीन में क्या कर रहा है। ये बाल पंप के बाद सक्शन लाइन में बने हुए एक कैचर के ज़रिए वो आगे एक सिस्टम होता है, वो कैच कर लिए जाते हैं। अब ये पानी में वो सर्कुलेशन नहीं किए जाते, उसको रोक लिए जाते हैं। 4 घंटे बाद एक टाइम होता है, वो रोक लिए जाते हैं। और ये जो है ना अब ये करता ऑपरेटर ये करता है कि वो जो स्ट्रेनर है उसके ऊपर एक व्हील लगा होता है, स्ट्रेनर को लाइन के पैरेलल कर देता है। जब पैरेलल कर देता है तो पानी का जो प्रेशर है, डिस्चार्ज प्रेशर, वो तमाम कचरे को कूलिंग टावर पर ले जाता है और वो स्ट्रेनर काफ़ी साफ़ हो जाता है। मज़ीद सफाई, उसकी फाइन सफाई शट डाउन टर्न अराउंड कर दी जाती है। अच्छा, आगे हम करते हैं। अपने वर्किंग के दौरान ये बाल्स अपना कचरा CW की डिस्चार्ज लाइन के स्ट्रेनर पर चिपका देते। बाल्स को कैच करने के बाद स्ट्रेनर को रोटेट करके अंदरूनी तरफ लाइन के मुतवाज़ी कर दिया जाता है। इस तरीके से वो बैक पास हो जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बात ये आ गई कि 24 घंटे ये काम चलता है और मॉर्निंग शिफ्ट में 4 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए ये कैच करके किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, हर ऑपरेटर अपनी शिफ्ट में 1-1 घंटा इसको सफाई के लिए सिस्टम मुहैया करता है, उसको टाइम दिया जाता है आपने ये करना है। तो ऐसे मौके पर वो एक रिपोर्ट तैयार करता है कि इतनी देर से इतनी देर तक चलाया गया। बहुत जदीद सिस्टम कूलिंग वाटर के डेल्टा P की मदद से, अच्छा फिर वो कूलिंग टावर के डेल्टा P भी लगे होते हैं एक्सचेंजर पर, तो उससे मदद ली जाती है कि वो कितनी ट्यूबें ब्लॉक हैं। अच्छा, ये अब हम आगे सेकंड नंबर करते हैं। जैसे पहले बताया, बड़े एक्सचेंजरों के 2 हिस्से होते हैं। बड़े पावर हाउस दीगर पास आमतौर पर सर्दियों में कूलिंग वाटर की खपत करने देते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये जो है ना वो टर्बाइनों पर लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है और वो मौसम के असरात की वजह से कूलिंग टावर पर लोड कम हो जाता है। ऐसे मौका पर एक मशीन पर लोड कम कर लिया जाता है, या फिर ऐसे करते हैं कि उसको पूरा बंद कर देते हैं। एक्सचेंजर के कुछ हिस्से को आइसोलेट करके उसकी ट्यूबों की वायर ब्रश या हाई प्रेशर ट्यूब से लास्ट से ट्यूबों क्लीन होती है, पूरा शट डाउन करके उसके एक्सचेंजर को साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ एक्सचेंजरों का एक प्रोग्राम बनाया जाता है, यानी मुख्तलिफ टर्बाइनों के एक्सचेंजरों का, या फिर अगर लोड डालना है तो आधे से ही ट्यूबों की सफाई कर लेगी, आधे की दोबारा कर। जब स्टैंड बाई कूलरों की भी इस तरह की सफाई की जाती है। सालाना टर्न अराउंड के मौके पर वायर ब्रश या हाई प्रेशर लांस से ट्यूबों की क्लीनिंग की जाती है। प्लग की गई ट्यूबों को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ये हमारे बहस। आगे हम थोड़ी सी बहस करते हैं कंस्ट्रक्शन के मसाइल को कैसे समझें। कूलिंग टावर के
واٹر کے مسائل کو کیسے سمجھا جائے اور حل کے لیے کیا کوشش ہے۔ اب ہم آتے ہیں کنسنٹریشن سائیکل۔ اصل مسئلہ سائیکل آف کنسنٹریشن کے مطلب ایک نسبت ہوتی ہے کہ سرکولیٹڈ کولنگ واٹر میں بمقابلہ میک اپ واٹر کے کنسنٹریٹڈ سالٹ کتنی مقدار میں ہے۔ جو تازہ پانی آپ میک اپ کے لیے فیڈ کر رہے ہیں اس میں کنسنٹریٹڈ سالٹ کتنے ہیں اور کولنگ واٹر کے سرکولیشن میں کتنے ہیں، جس کو بلو ڈاؤن کی کنڈکٹیوٹی سے ناپا جاتا ہے۔ تو 3 سے 6 سائیکل آف کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ زیادہ سائیکل کا مطلب یہ ہے کہ میک اپ واٹر کی ضرورت کم پڑے گی۔ اس طرح کیمیکل اور کاسٹ کی بچت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کولنگ ٹاور واٹر میں TDS بنسبت میک اپ واٹر کے 4 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ سائیکل آف کنسنٹریشن کا اندازہ کلورائڈ آئن کی PPM میں موجودگی سے لگایا جاتا ہے۔ اس کا یہ فارمولہ ہے کلورائڈ آئن CW PPM کلورائڈ آئن میک اپ واٹر، یہ فارمولہ یہ اس سے کیلکولیٹ کرتا ہے۔ کولنگ واٹر میں میک اپ واٹر یعنی یہ جو ہے نا یہ فارمولہ، تو اس میں یہ سمجھایا گیا ہے اشارہ سے ڈالا گیا، یعنی M برابر E جمع M جمع B۔ یہاں M سے مراد میک اپ واٹر کی پرسنٹیج سرکولیشن ریٹ کے حساب سے ہے، E ایویپوریٹ پانی کا لاس ہے جو % سرکولیشن ریٹ کے حساب سے لیا جاتا ہے، W پانی کے ڈرفٹ اینڈ ونڈیج کی وجہ سے لاس ہے۔ یہاں W ہونا چاہیے، غلطی سے M لکھا گیا، اس کو W سمجھیں۔ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ W آپ سمجھ لیں، اس کو آپ نے W قرار دیا۔ اور امریکن گیلن فی حساب سے یہی ہے، جب B بلو ڈاؤن کیا گیا پانی ہے اس میں اور دیگر ڈرین، اور امریکن گیلن فی یونٹ کے ساتھ یہ ایک فارمولہ ہے جو بتایا گیا۔ ممکنہ حل، اس مسئلہ کو مناسب کولنگ واٹر ٹریٹمنٹ سے حل کیا جا سکتا ہے جو کہ اسپیشلائزیشن جاب ہے۔ بڑے پاور ہاؤسز مقصد کے لیے بہترین واٹر ٹریٹمنٹ کمپنیوں سے مسلسل کنسلٹیشن میں رہتا ہے، یعنی وہ بڑی کمپنیاں کنسلٹیشن کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے مشورے دیتے ہیں درجہ ذیل ممکنہ طریقے سے کم بلو ڈاؤن کر کے اور کنڈکٹیوٹی مانیٹر تجویز کرتے ہوئے آپریٹ کرنا۔ نمبر 2 pH اینڈ الکلینٹی کو کنٹرول میں رکھنا تاکہ پانی میں اسکیلنگ کم سے کم ہو۔ میک اپ واٹر میں آئرن اور سیلیکا کو تجویز شدہ حدود میں رکھنا۔ مائکرو بایولوجیکل آرگنیزم کی افزائش کو روکنا۔ اب ایک سوال ہے آگے، کولنگ واٹر میں بیکٹیریا اور دیگر آرگنیزم کی موجودگی کا کیسے علم ہوتا ہے؟ اس کی یہ جو بیکٹیریا کی موجودگی یہ ہوتی ہے کہ پانی کی بو چیک کی جاتی ہے، پانی بدبودار ہو جاتا ہے، پانی کسی طرح بدبودار ہوتا ہے، اس میں کھڑے پانی کی بدبو آ رہی ہے، پھر پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، بیکٹیریا دیگر آرگنیزم موجود پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، ہلکا براؤن ہو جاتا ہے، پیلا اور قدرے سبز ہو جاتا ہے، سبز رنگ الجی اور کائی کی موجودگی ہو جاتا ہے۔ پانی کی شفافیت، بیکٹیریا موجودگی پانی قدرے دودھیا یا گدلا ہو جاتا ہے، ویسے مٹی اور ریتلے مادوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن تجربے کی بنا پر وہاں لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا کی وجہ، کیونکہ وہ بیکٹیریا کی وجہ سے جو دودھلا ہوگا یہ بھی ساتھ آئے گا، بدبو بھی آئے گی اور رنگ بھی کو بدلے گا۔ ڈپ سلائڈ ٹیسٹ، یہ فائنل ٹیسٹ ہے، پانی کا سیمپل لیا جاتا ہے، ایک ڈپ سلائڈ کے ذریعے کچھ پانی لے کر اس بیکٹیریا کی لیبارٹری میں افزائش کی جاتی ہے، ان کو انکوبیٹ کیا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، بیکٹیریا کی زائد مقدار حاصل ہو جانے علم ہو جاتا ہے کون سی اقسام ہے، کتنی پرسنٹ مقدار وغیرہ میں۔ یہ آگے ہمیں ایک چارٹ کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ آپ خود مطالعہ کر لینا، آپ کے سامنے یہ آگے چیز کہ کون سے بیکٹیریا ہوتے ہیں، کریکٹرسٹک بیکٹیریا کے نام ہے، یہ جو ہے نا یہ وہ ان کی کریکٹرسٹک ہے، اور یہ کتنے ٹیمپریچر پر پلتے ہیں اور کتنی pH پر یہ پلتے ہیں۔ کولنگ ٹاور ہے ریٹینشن ٹائم کو کیسے ناپتے ہیں، ٹریٹمنٹ کے لیے کس قسم کیمیکل، اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے اوور آل والیوم آف CW بٹا W+P، W اور B کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کیمیکل 2 طریقے سے ڈالے جاتے ہیں، کروجن انہیبیٹر ڈالتے ہیں اینڈ موسٹ اینٹی فاؤلنٹ ڈالتے ہیں، واٹر سسٹم میں مسلسل ڈالے جاتے ہیں، ان کا ریٹ میک اپ کے تقاضوں سے طے کیا جاتا ہے۔ مائکرو بایولوجیکل مسائل کے حل کے لیے بایوسائڈس یعنی جو بیکٹیریا کو مارنے والے کیمیکل وہ ڈالتے ہیں یا کلورین ڈالتے ہیں، یہ سلج فیڈ ہوتی ہے، یعنی کچھ دیر بعد فیڈ ہوتی ہے، اس کا حساب سیمپل سے کیا جاتا ہے،
फीड की ज़रूरत को पूरे सिस्टम कूलिंग वाटर के हिसाब से देखा जाता है। कूलिंग वाटर में पानी हैंडल करने से क्या क्या मसाइल आते हैं। इब्तदाई तौर पर कूलिंग वाटर का बेसन भरने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से यूटिलिटी वाटर ही फीड किया जाता है। पहले वही होता है। ये पानी प्री ट्रीटमेंट प्लांट से तैयार हो रहा था, बाद में मेकअप वाटर भी यही होता है। प्लांट के चलने पर एक्सचेंजरों से स्केलिंग प्रोडक्ट, इक्रोजन प्रोडक्ट आते हैं, कूलिंग टावर की तरफ रुख करते हैं। इसके साथ प्लास्टिक शीटों से लकड़ी की शीटों के टुकड़े टूट कर आते हैं। अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी शामिल हो जाते हैं। अच्छी केमिकल डोजिंग और ब्लो डाउन से उन मसाइल पर काबू पाया जाता है। टर्न अराउंड के मौके पर तमाम कूलिंग टावर को ट्रेन किया जाता है। बेसन में मौजूद गारे की सफाई की जाती है। इसके लिए हर जगह पर अपना अपना तरीक़ेकार है। याद रहे कि पंप की सक्शन लाइनें एक ख़ास ऊंचे लेवल पर बनाई जाए ताकि गारा सक्शन में आ जाए। पंपों की भी मेंटेनेंस की जाए। टूटी प्लास्टिक लकड़ी की शीटों को तब्दील किया जाता है। सिविल ऊंचे वो याद रहे पंपों की सक्शन लाइन एक ख़ास ऊंचे लेवल पर लगाई जाती है ताकि गारा सक्शन में ना आए। टूटी प्लास्टिक की लकड़ियों को तब्दील कर दिया जाता है। सिविल स्ट्रक्चर का मुआयना करने के बाद मरम्मत की जाती है। पंपों और एफडी और आईडी फैन वालों को बनाना की जाती है। अब ये थोड़ा सा अगला सवाल है, एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं, फ़र्क क्या होता है। ये बैक्टीरियाज ये क्या होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया सिंगल सेल नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी खसूसियत में फिजन तरीके से यानी बगैर नर मादा के अपनी नस्ल को बढ़ाना होता है। इनकी कई शेप होती हैं। ये स्पिरल शेप, रॉड शेप, लंबूतरे या बिल्कुल गोल हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया पौधों की किस्म के दाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें पौधों की तरह क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। नस्ल इंसानी की ज़रूरत के तहत बैक्टीरिया मुफीद और नुकसानदेह दोनों किस्म के हो सकते हैं। इंसानी जिस्म में भी बैक्टीरिया होते हैं। कई किस्म के बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के अंदर वायरसेस पाए जाते हैं और बाहर हलाकत करने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं। इंसानी जो दोनों किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं वही दही खुद बैक्टीरिया की आमद होती है। एरोबिक बैक्टीरिया या नमी मॉडरेट टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर और ज़्यादा ऑक्सीजन पर। एरोबिक बैक्टीरिया या नमी मॉडरेट टेम्परेचर ये यानी ज़्यादा जो हलशुदा ऑक्सीजन है ये उस पर पलते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन पलते हैं। इस तरह से ये एरोबिक बैक्टीरिया या नमी मॉडरेट टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक सूटेबल है। ये ज़्यादा ऑक्सीजन पलते हैं। इस तरह ये काफ़ी ऑक्सीजन चूस लेते हैं, यानी सिस्टम की काफ़ी ऑक्सीजन चूसने में कामयाब हो जाते हैं। इन बैक्टीरिया की इकसाम बेसिलस एंड नोकार्डिया ये बैक्टीरिया है, जबकि एनारोबिक दूसरी किस्म है। ये तकरीबन इनको वेरी 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 लेस ऑक्सीजन चाहिए, इसको आप बगैर ऑक्सीजन ही कह सकते हैं। माहौल में पलते हैं। ये ऑक्सीजन ये जो इनको चाहिए होती है, ये जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है उसके दौरान जो ऑक्सीजन खारिज होती है ये वो ऑक्सीजन उसी से लेते हैं। ऑक्सीजन चूस ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन चूसने के हिसाब से इनकी भी कई किस्में हैं। ये कुछ उनकी किस्में बयान की गई हैं, वो ये दो आप पढ़ सकते हैं। ये अब हम ज़्यादा तशरीह पर नहीं जाते। ये ज़्यादा तशरीह बायोलॉजिकल का मौजू है। बायोलॉजी में ये सारा दिया गया। हमें सिर्फ कूलिंग टावर पर बहस करनी है, हमें वो बैक्टीरिया पर बहस नहीं करनी। ये वो मेडिकल का मौजू है। तो ये हमने सिर्फ यही बताना था कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर TDS कंट्रोल लेकिन अमूर का ख्याल करना पड़ेगा। कूलिंग वाटर मेकअप सप्लाई साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन में गलबा डालने का फरीज़ा अंजाम देती है, क्योंकि ये फीड वाटर को TDS के लिहाज से पतला करती रहती है। कूलिंग वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट सल्फेट आयन ही दरअसल कंट्रोल करते हैं। टावर में अल्कलिनिटी लेवल कुछ तेज़ाब या अल्कली डालकर कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका स्टैंडर्ड pH कंट्रोल होता है। कैल्शियम को साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन से कंट्रोल किया जाता है। आमतौर पर कैल्शियम को 1000 ppm की रेंज में रखा जाता है। दूसरा कंट्रोल सिलिका होता है जिसे 200 ppm तक रेगुलेट रखा जाता है। एक और फैक्टर जो कंट्रोल करना ज़रूरत है वो हलशुदा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे 10 ppm रेंज में कंट्रोल रखना चाहिए। टावर में हद से बड़ी अल्कलिनिटी नुकसानदेह होती है, इसे पतला सल्फ्यूरिक एसिड डालकर 150 ppm तक रखा जाता है। ये रेंजेस है। जबकि pH कंट्रोल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डोजिंग की जाए। ख्याल रखें कैल्शियम सल्फेट की हल पजीरी हदूद से तजावुज़ है। यहाँ एक चार्ट के ज़रिए कंट्रोल रेंज बताई जा रही है। ये मुख्तलिफ ये कूलिंग टावर की
رینج بتائی جا رہی ہے. یہ میں اس پر اتنی بحث نہیں کرنا, آپ اس کا مطالعہ کریں, چارٹ آپ کے سامنے ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نوٹ درج ذیل تمام ریڈنگ کیلشیم کاربونیٹ, سلفیٹس اور سلیکا, یہ اس کیمیکل ٹریٹمنٹ. کروجن ختم کرنے کے لیے کولنگ ٹاور میں سوڈیم کرومیٹ ڈالا جاتا ہے. کئی مرتبہ سینکڑوں پی پی ایم میں ڈالنا مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ انوڈک کروجن انہیبیٹر ہوتا ہے. مائکرو بایولوجیکل کروجن ختم کرنے کے لیے کلورین ڈالی جاتی ہے. کلورین چھوڑنے والے مائکرو بائیسائڈ کی ڈوزنگ مفید رہتی ہے. یہ وہ یا تو کلورین ڈال دیں یا ایسے کیمیکل وہ جو ہے نا ہائپو کلورائڈ وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ زنک کرومیٹ پولی فاسفیٹ بھی ڈالا جاتا ہے. اس کی ڈوزنگ شراب پانی میں 50 to 500 پی پی ایم ہونی چاہیے. کروجن ختم کرنے کے پولی فاسفیٹ بھی استعمال کیا جاتے ہیں لیکن اس کا اصل تعلق دستیابی اور کاسٹ سے ہوتا ہے. یہ کولنگ واٹر میں 20 to 40 پی پی ایم رہتا ہے. کولنگ اچھا اب یہ ہم آتے ہیں کولنگ ٹاور کی لائنیں بھی کروجن ہوتی ہے تو اس کو کیتھوڈک پروٹیکشن جس کا ذکر ہم نے کروجن کے باب میں کیا, یہاں وہ اس کا اثر استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کے لیے جو ہے نا لائنوں کو بچانے کے لیے ہم بیٹری سے وہ جو ہے نا الیکٹران مہیا کر دیتے ہیں. کولنگ واٹر زیادہ لو پی ایچ کا ہمیں ہوتا ہے. یہ ایسیڈک زیادہ تر ہوتا ہے لو پی ایچ کا, تو کروجن کا سبب بنتا ہے. آپ پہلے میں کروجن کا عمل ایک گلوانک سیل سے ملتا جلتا ہے. لو پی ایچ واٹر سیل بننے سے روکنے کے لیے بیٹریوں کے ذریعے پائپ لائنوں میں اضافی الیکٹران یعنی اس کے اوپر کنیکشن لگے ہوتے ہیں, اضافی الیکٹران مہیا کر دیتے ہیں. اس سے وہ جو ہے کروجن کا عمل کافی رک جاتا ہے. اسے کروجن کا عمل رک جاتا ہے اور کولنگ واٹر کی لائنیں کھانے سے بچ جاتی ہیں. یہ آخری ایک نوٹ ہے چھوٹا سا. کولنگ واٹر ٹریٹمنٹ بہت مہارت مانگتا ہے. یہ جو ہے نا کولنگ واٹر کی ٹاور کی تباہی, یہ پلانٹ کی قیمت ختم کرنے کے برابر ہے. یعنی کولنگ ٹاور کنکریٹ کا ہوتا ہے, لائنیں 72 انچ ڈایا کی ہوتی ہیں اور بہت مہنگا مالا ہے. تو اگر یہ بلڈنگ آپ کی وہ کھا کر گر جائے تو ستیہ ناش ہے, پاور ہاؤس کا بالکل زیرو ہو گیا. تو اس وجہ سے بہت ساری کمپنیاں ایک اسپیشلائزڈ کمپنیوں کو ہائر کرتی ہیں جو واٹر ٹریٹمنٹ پر توجہ دیتی رہتی ہیں اور وہ ان کے کانسٹنٹلی ریگولر ڈیلی بیس پر چیک کرتے رہتے ہیں اور ڈوزنگ تجویز کرتے رہتے ہیں, سیمپل لیتے رہتے ہیں اور وہاں کرتے رہتے ہیں. ان کے کیمیکل انجینئر ہوتے ہیں جو کہ وہ جو ہے نا اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں کیمسٹری کی. تو ان میں بکمین ہے, نالکو ہے, 2 کا تو مجھے پتہ ہے. تو وہ اور بھی کمپنیاں ہیں. یہ اس میں یہ بکمین ہے, یہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی نیپر نیفیلو اینگرو اور مچیگو کی اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ جو بکمین کمپنی ہے یہ اپنی سروسز کولنگ ٹاور کے لیے بھی دے رہی ہیں اور بوائلر کے لیے بھی دے رہی ہیں. یہ دونوں بوائلر کو بھی سروسز مہیا کرتی ہیں اور کولنگ ٹاور کو بھی. لیکن آپ کی مرضی ہے آپ کس کو وہ کون سی سروس لینا چاہتے ہیں, یہ دونوں لینا چاہتے ہیں. اب ہم کچھ ڈرائنگوں پر بحث کرتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر رائٹ سائڈ پر, یہ فرٹیلائزر فیکٹریوں میں ایسی ہی تصویر ہوتی ہے, یہ ریفائنری میں بھی ایسی ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ 2 لائنیں ریٹرن لائنیں یہ جا رہی ہیں. تو یہ یہاں سے تھوڑا سا سلو کیا گیا, یہاں سے ایئرنگ داخل ہو گئی ہے. یہ وہ بالٹیاں سی ہیں جو ڈکٹ ہے, تو ڈکٹ کے اندر وہ آئی ڈی فین لگے ہوئے ہیں. تو یہ یعنی گنتی میں یہ تو بہت زیادہ ہے. عام طور پر یہ پتہ نہیں وہ یہ 12-13 ہے 14. تو یہ اتنے ہوتے ہیں یعنی پانی کی مقدار سے. یہ چڑھنے کا راستہ ہے اور یہ دیگر ہے. یہ نیچے جو دکھایا نہیں گیا, نیچے بیسن ہوگا وہ جس میں پانی کلیکٹ ہوگا. پمپوں کو بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ پمپ بھی سائڈ پر ہو گئے, وہ سب پر لی جاتی ہے. تو یہ صرف یہ پانی کا اوپر. تو یہ سیڑھیاں ادھر بھی ہیں, پرلی طرف بھی ہوتی ہیں, دونوں طرف سے یہ یہاں سے یہ جو بیچ والی سیڑھی ہے یہ اس کے اندر ایک راستہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اس میں یہ حصہ جہاں میری کرسر جا رہا ہے یہ حصہ یہ علیحدہ ہوتا ہے اور یہ علیحدہ ہوتا ہے. یہ بیچ میں یہ خالی ہوتا ہے. تو خالی میں پانی اس کا پانی ادھر گر رہا ہوتا ہے, اس کا پانی ادھر گر رہا ہوتا ہے,
یہاں سے، اور جبکہ ڈرافٹ فین یہ یہاں سے لے کے جا رہے تھے، یعنی یہ فین جو چل رہا تھا آدھا ادھر سے لیتا ہے جسے کہ ہوا لیتا، آدھا ادھر لیتا ہے، تو وہ یہ ساری مکس ہو جاتی ہے آدھا لے، تو یہ بیچ میں یہ جو رستہ ہوتا ہے یہ آپریٹر کے چیکنگ کے لیے ہوتا ہے یا مینٹیننس کے لیے ہوتا ہے یا کچھ اور، تو وہ وہاں سے یعنی یہاں سے چل کر وہ اینڈ تک وہ جا سکتا ہے اور دونوں طرف گرتے ہوئے پانی کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ٹارچیں اس کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ اندر اندھیرا ہوتا ہے، لائٹیں نہیں لگائی گئی ہوتی کیونکہ لائٹ اندر لگانے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ لگا بھی دی ہے لائٹیں، لیکن اتنے ڈینس ماحول میں لائٹیں خراب ہو سکتی ہیں، شارٹ سرکٹ ہو سکتی ہیں۔ اچھا یہ دوسرا کولنگ ٹاور ہے، یہ جو زیادہ تر اچھا یہ ایک میں بات بتا دوں، اس قسم کے کولنگ ٹاور کو اور اس قسم کے کولنگ ٹاور کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ فرٹیلائزر کے اور کیمیکلز کے لیے اور پیٹرو کیمیکل کے مخصوص ہے اور یہ پاور ہاؤس کے لیے ہے۔ عام طور پاور ہاؤس کے لیے اس قسم کا کولنگ ٹاور ہوتا ہے، لیکن دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ فرٹیلائزر والے یہ کریں گے اس قسم کے کافی سیل بنانے پڑیں گے، جو اس کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے مہنگا پڑے گا، تو وہ پھر ایسا بنا لیتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہے پاور ہاؤس والے بھی اگر ایسا بنا لیں ان کو پابندی نہیں ہے کوئی، یہ جو ہے نا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ اب یہ ہم اب اس پر آتے ہیں یہ پاور ہاؤس، یہ دیکھیں یہ یہاں وہ ہوا کے رستہ ہے، یہ سارا وزن کنکریٹ کا اس کے اوپر ہے، سارا وزن اس کے اوپر ہے، یہ اس کی وہ حد بندی ہے علاقے کی گئی ہے کہ تاکہ کوئی باہر سے کوئی آ جائے، تو یہاں بھی کسی جگہ پمپ لگے ہوں گے تو پانی فیڈ ہو رہا ہوگا، تو یہ فین اس کے اندر کسی جگہ اس جگہ ہوں گے، یہ اس میں وہ دکھایا نہیں گیا، ہو سکتا سیڑھیاں پرلی طرف ہوں یہ رستہ ہو، تو باقی یہ جو ہے نا آگے کسی جگہ یہ سمندر یا دریا نظر آ رہا جو یہاں سے پانی دیا جا رہا، یہ کوئی وہ اس کی کالونی وغیرہ ہے، تو یہ ایک تصویر تھی جو آپ کو ظاہر کی جائے۔ یہ کولنگ ٹاور کا یہ دوسرا دکھایا جا رہا ہے، یہ کولنگ واٹر کا پمپ ہے، یہ ہم ایک دکھا رہے ہیں، یہ پورا وہ اسی قسم کا سال ہے، یہ دیکھیں ہیٹ ایکسچینجر ہے، یہاں سے پانی نیچے گر رہا ہے، یہ گوشت ذرا اونچا ہوتا ہے، یہ ڈرائی اسٹیم ہے وہ جا رہی ہے اوپر کی جا رہی ہے، یہ سوکھ رہی ہے، تو یہ نوزلیں ہیں، نوزلوں سے پانی ٹکرا کر نیچے آ رہا ہے، یہ نیچے اس کا کنٹرول ہے، یہاں سے ایئر داخل ہو رہی ہے، یہ پانی یہاں سے یہ جو ہے نا وہ گر رہا ہے، یہ سکشن لے رہا پانی، وہ انہوں نے ڈرائنگ بنائی ہے۔ آگے ہمارا ایک اور ڈرائنگ آ رہی ہے، یہ ایک نیٹ ورک ہے، یعنی پاور ہاؤس پورے کے ساتھ اس کا لنک کیا ہے، کولنگ ٹاور کا لنک دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک نہر ہے، نہر سے اچھا پہلے بوائلر کرواتے ہیں، یہ بوائلر ہے، تو بوائلر کا یہ اسٹیک ہے، یہ کول فائرڈ بوائلر ہے، کول استعمال ہو رہا ہے، کول کے ساتھ ہی ایش ڈسپوزل سسٹم ہے، بوائلر سے یہ سپر ہیٹ اسٹیم جا رہی ہے، یہ اسٹیم ٹربائن چل رہا ہے، یعنی یہاں ایک ہی دکھائی ہے، یہ اسٹیم ٹربائن چل رہی ہے، آگے یہ جنریٹر چل رہا ہے، جنریٹر سے یہ بجلی تیار ہو کر جا رہی ہے، یہ اس کا کنڈینسر ہے، ایک ہی دکھایا گیا، کنڈینسر سے کے ساتھ کولنگ ٹاور، کولنگ ٹاور سے یہ دیکھیں پانی کنڈینسر کو سے آ رہا ہے اور کنڈینسر سے سرکولیٹ ہو کر یہ ادھر جا رہا ہے، اور کنڈینسر سے جو کنڈینس اسٹیم ہو رہی ہے یہ بوائلر کو دوبارہ وہ واٹر سپلائی ہو رہا ہے، کنڈینس اسٹیم یہ جو ہے نا وہ سپلائی ہو رہا ہے، تو یہ جا رہا ہے، یہاں اسٹیم لکھی گئی ہے لیکن اسٹیم نہیں ہوتی، واٹر ہوتا ہے، تو یہ وہ واٹر ٹریٹمنٹ کو جاتا ہے، ادھر سپلائی ہوتا ہے، اور یہ ریزروائر ہے جہاں سے کولنگ ٹاور کو میک اپ پانی یہ سپلائی ہوتا ہے۔ یہ ایک نیٹ ورک دکھایا گیا ہے، آپ کے لیے کافی مفید ہو سکتا ہے، آپ اس سے فائدہ لیں۔ یہ بھی کولنگ ٹاور کا ڈھانچہ ہے، اس میں یہ وہ نیٹ ورک ہے وہ دکھایا گیا ہے، یہ ایئر یہاں سے داخل ہو رہی ہے،
یہ سیکشنل حصہ ہے، یہ اندر لائننگ بتائی گئی ہے، یہ وہ اس کا اسٹرکچر ہے، تو یہ اسی قسم کا یہ ہے، ری انفورس کنکریٹ سے وہ شیل ہے، یہ وہ اس کے اندر حصہ ہے، یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ وہ انٹرنیٹ پر کولنگ ٹاورز لکھیں تو آپ کو کولنگ ٹاورز کا آئے گا، جہاں امیجز میں جائیں آپ کو کتنی سینکڑوں تصویریں ملیں گی مختلف قسم کی۔ آپ کے لیے یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ اسٹڈی کا ایک خزانہ ہے، تو آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو ابھی ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔